السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر محمد وسیم شان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ آج ہم بات کریں گے 15 شعبان کی فضیلت کے متعلق۔ آج ہم پروگرام شروع کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ہم نے دعوت دی ہے اس کے لیے لیاقت علی سیدی صاحب کو کہ وہ ہمیں پیاری سی نعت سنائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رب وسطہ شہر مدینہ، کیا بات مدینے دی، سارا جگ پیا کھاندا اے، سارا جگ پیا کھاندا اے، خیرات مدینے دی، رب وسطہ شہر مدینہ، کیا بات مدینے دی۔ ہو بند سورج دا جھمک دے، گنبد خضرا بن جھک دے، ہو بند سورج دا جھمک دے، گنبد خضرا بن جھک دے، ہو پیا حاضری دیندا ہے، پیا حاضری دیندا ہے، ہر رات مدینے دی، رب وسطہ شہر مدینہ، کیا بات مدینے دی، سارا جگ پیا کھاندا اے، سارا جگ پیا کھاندا اے، خیرات مدینے دی، رب وسطہ شہر مدینہ، کیا بات مدینے دی۔ ہو کدی مولا جوڑ بناوے، ساری زندگی دے وچ آوے، ہو کدی مولا جوڑ بناوے، ساری زندگی دے وچ آوے، شب قدر تو افضل ہے، شب قدر تو افضل ہے، ہر رات مدینے دی، رب وسطہ شہر مدینہ، کیا بات مدینے دی۔ ہو تک روزہ نین رج دے، کرے کعبہ پاک سجدے، ہو تک روزہ نین رج دے، کرے کعبہ پاک سجدے، اسی واسطے پڑھ دے ہاں، اسی واسطے پڑھ دے ہاں، اساں نعت مدینے دی، رب وسطہ شہر مدینہ، کیا بات مدینے دی، سارا جگ پیا کھاندا اے، سارا جگ پیا کھاندا اے، خیرات مدینے دی، رب وسطہ شہر مدینہ، کیا بات مدینے دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
کیا بات مدینے کی، بہت ہی پیارا کلام ہمیں پیش کیا لیاقت علی سعیدی صاحب نے۔ اب ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کچھ سوالات سے۔ سوالات کا جواب دینے کے لیے ہم نے پھر سے دعوت دی ہے حافظ غلام قادر صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ۔ مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ ایک بار ہم پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے چینل پہ آنے کے لیے۔ حافظ صاحب 15 شعبان آنے والا ہے، جی کل 15 شعبان ہے، جی بلکہ آج رات سے 15 شعبان سٹارٹ ہو جائے گا۔ جی۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ 15 شعبان کی فضیلت کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ واضح کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اس کو اتارا مبارک رات میں، بلا شبہ مقصود ڈرانا تھا۔ اس رات میں جدا کیا جاتا ہے کلمہ حکمت والا۔ سورہ دخان کی اس آیت کریمہ میں جو تلاوت کی گئی ہے لیلۃ مبارکۃ سے، بعض علماء نے شعبان کی جو 15ویں رات ہے اس سے مراد لی ہے، اگرچہ یہ صحیح نہیں ہے، کچھ علماء کے اختلاف ہے، کیونکہ قرآن کریم کا نزول جس مبارک رات میں ہوا ہے وہ لیلۃ القدر کی رات، یقیناً رمضان المبارک کی رات ہے۔ بہرحال یہ رات بھی بڑی بابرکت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روایت فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجلی آفتاب کے غروب ہونے کے وقت سے آسمان دنیا پر ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی ہے رزق مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا فرماؤں؟ کیا کوئی ہے مجھ سے حاجت مانگنے والا؟ کیا کوئی ہے مجھ سے فلاں حاجت رواں، میں اس کی حاجت رواں کر دوں؟ تو حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا، میں اسے اولاد عطا فرما دوں۔ کوئی ہے مجھ سے جس کا جو قرض دار ہو اسے میں قرض سے نجات عطا فرما دوں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ رات بڑی ہی رحمت اور مغفرت والی ہے۔ ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ بے شک بالکل کہہ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی ٹائم بھی دعا قبول کر فرماتے ہیں، لیکن ان راتوں میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے نا، ایک گناہ گار کو بھی چانس مل جاتا ہے کہ آ جا میری طرف تو میں تمہاری توبہ قبول فرما دوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ آؤ میری طرف میں تمہاری توبہ قبول فرما دوں۔ تو اس رات میں بڑھ سے بڑھ کر عبادت نوافل ادا کرنے چاہیے۔ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ پنجابی کے ایک صوفی شاعر ہوئے ہیں، آپ اسی حدیث کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ، بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ۔ جو لوگ ایسی مبارک راتوں میں یاد الہی میں نوافل اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر میری رحمتیں اور برکتیں۔ اچھا حافظ صاحب، 15 شعبان کے متعلق جی اس کی جو فضیلت ہے جی، اس کے متعلق کوئی حدیث ہمیں بیان کریں گے؟ ترمذی شریف میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں
میں نے ایک رات حضور علیہ السلام کو نہ دیکھا، پھر وہ قبرستان مدینہ میں مجھے ملے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے خیال کیا تھا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تحقیق اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے سے بھی زیادہ گناہگاروں کو بخش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ رات کو قبروں پر جانا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، تمہیں معلوم ہے کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ جو بچہ اس سال میں پیدا ہوتا ہے وہ اس رات میں لکھا جاتا ہے، اور جو اس سال میں آدمی سال میں جو اس نے مرنا ہوتا ہے اس کا بھی اسی رات میں نام لکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال میں یعنی کہ زندگی موت کے فیصلے بھی اسی رات اگلے پورے ایک سال کے لیے ہوتے ہیں۔ جی جی ٹھیک۔ تو اس رات میں ان کے اعمال بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ ایسی رات جس میں مرنے اور پیدا ہونے والوں کی فہرستیں اور عمل اٹھائے جاتے ہوں اور رزق اترتا ہو، اس رات اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اچھا ابھی صاحب، آج کل لوگ ہیں نا اس شب رات جس کو ہم کہتے ہیں 15 شعبان کی رات کو شب رات بھی کہتے ہیں، تو شب رات کی رات کو لوگ پٹاخے اور آتش بازیاں بڑی زیادہ کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ بیان کریں کہ یہ کیا عمل درست ہے یا غلط ہے؟ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ تو اس کے بارے میں آگاہی جی ڈاکٹر صاحب، اس رات تو انسان کو چاہیے کہ عبادت الہی میں گزارے، نہ کہ آگ کی یعنی کہ آگ سے نجات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ میں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ اور آج کل کے مسلمان اس کے برعکس معاملہ اور طریقہ اختیار کر رکھا ہے۔ آگ سے بچنے کی بجائے گھر گھر میں آگ جلائی جاتی ہے، آتش بازی کی جاتی ہے۔ خدا جانے مسلمانوں میں اس رات میں کیسے رواج پا گئے، سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ آتش بازی سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے علاوہ جو ظاہری نقصان ہوتا ہے اس کا اندازہ اخبارات کے اطلاعات کے ذریعہ بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ اخبارات میں، سوشل میڈیا میں آپ دیکھتے ہوں گے پٹاخے وغیرہ جس طرح ہوتے ہیں، ان سے جو ظاہری نقصان ہوتے ہیں، سوشل میڈیا آج کل فاسٹ ہو گیا ہے، اس میں دیکھیں کتنے نقصان لکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا آتش بازی جو ہے یہ بہت برا عمل ہے، اس سے ہمیں مومن بندہ ایسے نہیں کرے گا۔ مومن بندہ جو ہوگا عبادت میں گزارے گا ساری رات، اپنے نہ ہی کہ اپنے بچوں کو فضول پیسے دے گا کہ بھائی آپ جاؤ پٹاخے لو، آپ جاؤ فلاں چیز لو، شور شرابہ کرو۔ جو مومن بندہ ہوگا اپنے بچوں کو بھی مسجد میں لے آئے گا، جو بڑے ہوں گے عبادت کے لائق ہوں گے ان کو بھی مسجد میں لائے گا، عبادت کروائے گا۔ اچھا لیاقت علی سیدی صاحب، لیاقت بھائی آپ سے بھی یہی سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ 15 شعبان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، جیسے حافظ صاحب نے تو کافی کھول کے بیان کر دیا ہے، حدیث پاک کا بھی حوالہ دیا اور بھی حوالے دیے، تو مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کا جو مہینہ ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ شعبان کا مہینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ ہمیں اس مہینے میں کثرت سے درود پاک، درود سلام پڑھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ رب کی ذات خود بھی فرماتا ہے کہ میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں، اور اپنے فرشتوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، اور میں اپنے بندوں کو، مومن مسلمانوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ رہی اس رات کے حوالے سے، تو یہ بہت بڑی بابرکت رات ہے۔ اس میں شب کی رات کو، شب کہا بھی رات کو جاتا ہے، رات کو ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اور دن میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ اچھا حافظ صاحب، ایک اور میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ
آج کل جو لوگ ہیں، جیسے یہ شبان کا مہینہ اسٹارٹ ہوتا ہے نا، تو لوگ موبائلوں پہ معافیاں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو میسج کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ میسج والا سسٹم زیادہ بہتر ہے، یا جس سے اگر آپ کی ناراضگی ہو اس کے پاس جا کے معافی مانگی جائے وہ زیادہ بہتر ہے؟ لوگ اب میسج کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارا حق ادا ہو گیا، ہم نے معافی مانگ لی، اگلا معاف کرے یا نہ کرے. اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ بندہ جا کے اس سے معافی مانگے، یا وہ بیسٹ ہے؟ آپ تھوڑا اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. جی بالکل، آپ نے صحیح سوال کیا ڈاکٹر صاحب. یہ جو موبائلوں پہ معافی مانگنے والا کام ہے یہ بھی صحیح ہے ایک طریقے سے دیکھا جائے تو. اگر کوئی بندہ نزدیک نہیں ہے، یعنی کہ آؤٹ آف سٹی ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا اسے حج یا عمرے کی سعادت نصیب فرمائی ہے، وہ مدینہ شریف میں ہے، تو ان سے ظاہر سی بات ہے ہم موبائل سے ہی معذرت کر سکتے ہیں. یا اگر دوسری صورت میں ایک ہی شہر میں، ایک ہی سٹی میں آپ کا وہ دوست ہے جو آپ سے ناراض ہے، تو بہتر یہ ہوگا کہ موبائل کی بجائے آپ ان سے روبرو جا کے جو ہے نا آمنے سامنے بیٹھ کے آپ جو ہے نا ان سے معذرت. لوگوں کا مائنڈ یہ ہو گیا نا کہ انہوں نے میسج کر دیا، میسج کرنے کے بعد لیاقت بھائی بھی اس پہ ہم آپ سے بھی اس کا جواب طلب کریں گے. دیکھیں میسج کرنے کے بعد لوگ سمجھتے ہیں ہمارا حق ادا ہو گیا، ہم نے معافی مانگ لی. نہیں ایسے نہیں تو ہوتا. کیا یہ حق ادا ہو جاتا ہے؟ دیکھیں حق تو ادا ہو جاتا ہے. اچھا، اگر آپ میسج کر کے اگلے سے معافی مانگ رہے ہیں، ہاں، کہ آپ اس کے ساتھ اپنے جو مسائل ہیں وہ قبول کر کے آپ اس سے معافی مانگ رہے ہیں کہ میری غلطی کو قبول کر کے آپ معافی مانگ رہے ہیں. صحیح. اب اسے بھی چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، دری کا، کیونکہ مسلمان 3 دن سے زیادہ اگر ناراض رہیں گے آپ ایک دوسرے سے تو پھر گناہ گار ہوں گے. صحیح. معافی تو بڑی بات ہے، کیونکہ رب کی ذات بھی معاف کرتی ہے تو انسان کو بھی معاف کرنا چاہیے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن بھائی اگر ایک بندہ ایک ہی شہر میں رہے، سمجھ لو اب ساتھ ہمسایہ کو میسج کرنے کے بجائے اگر اس کے گھر جا کے معافی مانگے، وہ زیادہ بیسٹ نہیں ہے؟ جی بالکل، میں اسی بات پہ آتا ہوں. پہلے وقت میں ہمارے دادے کی دور میں یا ہمارے والد صاحب کے دور میں، بزرگوں کے دور میں ایسے ہوتا تھا کہ گاؤں، جیسے ہمارا ایک ہی گاؤں ہو گیا، 20-25 گھر ہیں، تو وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ ایک جو بڑا گھر ہے وہ وہاں سے اٹھتے تھے رات کو، تو ایک دوسرے کے گھر جانا، گلے ملنا، ایک دوسرے سے معافی مانگنا. حالانکہ کوئی رنجش وغیرہ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ اس رات کے حوالے سے ایک دوسرے سے معافی مانگتے تھے. تو یہ بزرگوں کے دور سے یہ حساب کتاب چلا آ رہا ہے. معافی مانگنے والا کبھی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ معافی مانگنے والا جب بھی کسی کو معاف کر دے یا معافی مانگے تو اللہ فرماتا ہے اس کی عزت میں کبھی بھی کمی نہیں آئے. دوستو، آپ نے دیکھا 15 شعبان کے حوالے سے حافظ غلام قادری صاحب نے بہت اچھی باتیں کی اور ان کا ساتھ دیا لیاقت علی سیدی صاحب نے. ہم ان دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے پاس آئے اور یہ پروگرام ریکارڈ کروایا. اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس پروگرام کو لائک کریں تاکہ آپ کو اچھی ویڈیو موصول ہوتی رہیں. دوستو، بہتر یہی ہے کہ جب آپ کا کوئی دوست ناراض ہو اس کو بجائے میسج کرنے کے آپ اس کے پاس جائیں. اگر وہ قریب ہے اس کے پاس جائیں، میسج کرنے کے بجائے 2 منٹ کی، آج کل تو کال بہت زیادہ فری ہو گئی ہے کہ آپ کے پیکج لگ جاتے ہیں، تو اس کو میسج کرنے کے بجائے اس کو کال کریں اور کال کر کے معافی مانگیں تاکہ آگے والا بھی آپ کو معاف کرنے میں دریا دلی کا مظاہرہ کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.